بغیر کسی دوربین یا ٹیلیسکوپ کے صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے ایک نیا پلینٹ ڈسکور کیا گیا۔ یہ کارنامہ 175 سال پہلے فرینچ اسٹرونومر اوربین لیویریئر نے انجام دے کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن آخر کیسے؟ دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک سیب سے، جو مشہور زمانہ سائنٹسٹ سر آئزیک نیوٹن کے سامنے ایک درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سیب ٹوٹ کر سائڈ پر یا اوپر کیوں نہیں گیا، سیدھا نیچے ہی کیوں آیا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یونیورسل گریویٹیشنل لا بنایا، جس کے مطابق اسپیس میں کوئی بھی دو آبجیکٹس ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جس کا ماس زیادہ ہوتا ہے اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور چھوٹے ماس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ یہ اصول صرف ہماری دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ پورے سولر سسٹم میں موجود پلینٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس کی سب سے آسان اگزامپل ہمارا سولر سسٹم ہی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے سبھی پلینٹس سورج سے چھوٹے ہیں، اسی لیے سورج انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ایک خاص آربٹ میں اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا چاند بھی اسی گریویٹیشنل لا کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین جو چاند سے کئی گنا بڑی ہے، چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ بے شک چاند چھوٹا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گریوٹی اس کی بھی ہے۔ چاند کی گریوٹی اتنی تو نہیں ہے کہ وہ زمین کو اپنے آربٹ سے ہلا سکے، لیکن وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ چاند ہماری زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ صرف رکا ہوا ہے، تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چند منٹوں میں ہی چاند ہماری زمین سے ٹکرا جائے گا۔ نیوٹن کے اس گریویٹیشنل لا پہ کئی ایکسپیریمنٹ ہوئے، ریسرچ ہوئی، اور یہ ثابت ہوا کہ ہماری پوری کائنات کا نظام اس لا پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1840 کی، جب ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلینٹ یورینس ہوا کرتا تھا، لیکن اس سیارے کے آربٹ میں ایک عجیب سی گڑبڑ محسوس کی گئی۔ گڑبڑ یہ تھی کہ یہ نیوٹن کے لا پر پوری طرح عمل نہیں کر رہا تھا۔ یہ اپنے آربٹ میں ایک خاص پوائنٹ پر آ کر ادھر ادھر ہونے لگتا تھا۔ گریویٹیشنل لا جس کی وجہ سے پوری یونیورس کا سسٹم چل رہا ہے، بھلا صرف ایک پلینٹ اس کے خلاف کیسے کام کر سکتا ہے؟ پورے 60 سال تک پوری دنیا کے اسٹرونومرز یورینس کے اس انوکھے کام کو دیکھ کر پریشان تھے۔ ان میں سے ایک اسٹرونومر جو رات اس یورینس کو اسٹڈی کرتے، لیکن اس کا اس طرح سے حرکت کرنا اور اپنے آربٹ سے باہر نکل جانا ان کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ لیویریئر کا کہنا تھا کہ صرف ایسا ایک کنڈیشن میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پوائنٹ پر یورینس اپنے آربٹ سے نکل کر آگے پیچھے ہوتا ہے، وہاں کوئی بڑا ماس یا پلینٹ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی پلینٹ نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ کچھ اسٹرونومرز نے کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا میں کوئی چیز مسنگ ہے۔ لیویریئر، جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی سٹارز اور پلینٹس پر ریسرچ کر کے گزاری تھی، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ گریویٹیشنل لا بالکل صحیح ہے اور یورینس کو کوئی دوسرا پلینٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ 23 سپتمبر 1846 کی رات کو ہی لیویریئر معمول کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ اس ٹائم ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور لمبی چوڑی کیلکولیشن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کیلکولیشن کے بعد رزلٹ آیا تو یورینس کے پاس پن پوائنٹ کی لوکیشن کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضرور کوئی دوسرا پلینٹ یورینس کے قریب موجود ہے۔ نہ صرف اس کی لوکیشن بلکہ اس کا ماس بھی کیلکولیٹ کیا، جو یورینس جتنا ہی تھا۔ جب اس تھیوری کو پبلش کر دیا گیا تو اسے اپوز کرنے والے اسٹرونومرز نے لیویریئر کا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تمام تر ڈیٹیلز برلن آبزرویٹری کو بھی بھیجی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ٹھاک اسی پوائنٹ پہ کسی خاص ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے۔ برلن کے ڈاکٹر جوہان جب آسمان کے پاس اس خاص حصے میں دیکھا تو انہیں بھی اندھیرے آسمان کے سوا کچھ نہ دکھا، لیکن جب مزید تھوڑا فوکس کر کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک لیویریئر کی بتائی گئی لوکیشن پر ایک نیلا سیارہ تیر رہا ہے، جس کا سائز واقعی ہی یورینس کے برابر ہے۔ لیویریئر کی پریڈکشن اور کیلکولیشن بالکل ایکوریٹ تھی۔ سولر سسٹم کا 8واں پلینٹ دریافت کیا جا چکا تھا، جس کو ہم آج نیپچیون کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ پلینٹ تھا جسے صرف میتھ کے فارمولاز سے دریافت کیا گیا۔ لیویریئر سے پہلے مشہور زمانہ سائنٹسٹ اور ٹیلیسکوپ انوینٹ کرنے والے گلیلیو نے بھی
देख रखा था, लेकिन वो इसे हमेशा स्टार मानते थे। यही वजह थी कि इसे डिस्कवर करने का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लेवेरिए को ही गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।